बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 मई बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। गवर्नर पंजाब को जिस तरीके से रात गए ओहदे से हटाया गया है, इसकी ना हमारी तारीख़ में कोई मिसाल मिलती है। ये एक तरह से शब खून मारा गया है आइन पर, और 16 घंटे गुजर चुके हैं इस वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। किसी अदालत ने कोई नोटिस नहीं लिया। इस वक्त गवर्नर हाउस के बाहर की क्या सूरत हाल है? गवर्नर हाउस की तरफ से जो इजलास बुलाया गया है और आइनी माहिरीन को इकट्ठा किया गया है, गवर्नर पंजाब कौन सा एक्शन लेने जा रहे हैं, एडवोकेट जनरल पंजाब क्या करने जा रहे हैं, क्या इस सारे शब खून मारने पर शहबाज शरीफ का अपना ओहदा भी ख़तरे में पड़ गया है? क्योंकि इतना बड़ा गैर आइनी और गैर कानूनी बलंडर किया गया है शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत की तरफ से कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और अगर ये मामला अदालत में जाता है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले को लेके जा रही है, तो क्या पॉसिबिलिटी है, क्या इम्कानात हैं? और इमरान खान की तरफ से जो मुतालबा किया गया उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये रात गया सिर्फ उनको नहीं ओहदे से हटाया गया, बल्कि बड़े पैमाने पर पंजाब में जो इंतज़ामी तब्दीलियाँ हैं वो की गई हैं। और रात के अंधेरे में 7 सेक्रेटरीज़ का तबादला किया गया है पंजाब हुकूमत की तरफ से। सूबाई सेक्रेटरी आमिर जान को महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। इसके अलावा सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात को एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। और शाहिद ज़मान को तब्दील कर दिया गया है, वासिफ़ खुर्शीद को तब्दील कर दिया गया है, अहमद जावेद काजी को तब्दील कर दिया गया है। पूरा जो सेटअप है पंजाब का उसको इन्होंने तहस नहस कर दिया है, और वो भी रात के अंधेरे में इन्होंने ये सारी तब्दीलियाँ की हैं। ये जो हमारा निज़ाम है ये हमें किस तरफ लेकर जा रहा है? देखें, आज तक जब हम गवर्नर और सदर की बात करते हैं तो बदकिस्मती से इन दो ओहदों की जितनी तजलील अब हुई है तारीख़ में उसकी मिसाल नहीं मिलती। उसकी वजह यह है कि हमेशा सदर और जो गवर्नर हैं उनका कोई अपना रोल नहीं होता था। आप ममनून हुसैन को देखें, उन्होंने क्या किया, उनका कोई अपना किरदार नहीं था। या हम देखते हैं कि हमेशा सदर और गवर्नर उसी जमात का होता है जिसकी हुकूमत होती है, जिसकी वजह से सदर और गवर्नर का कोई इख्तियार नहीं था सिवाय एक डाकिया के। पोस्टमैन का वो किरदार अदा करते थे, डाकिया बन के जो समरी आती थी उस पर साइन करके भेज देते थे। हालांकि आईन पाकिस्तान ने, आइन कहता है कि रियासत का सरबराह सदर है, आइन कहता है कि सूबे का सरबराह गवर्नर है। जब आइन ने उनको जो इख्तियारात दिए हैं, आइन ने जो पावर्स दी हैं, आप कैसे, चाहे आपकी रवायत नहीं है लेकिन आपको आइन के मुताबिक चलना होगा। जब आर्टिकल 101 सब आर्टिकल 3 ये कहता है कि जब तक सदर की मंशा होगी वो ओहदे पर बरकरार रहेगा गवर्नर, तो आप कैसे गवर्नर को ओहदे से हटा सकते हैं? और इसका आपके पास कोई अख्तियार नहीं है, और आपने एडवोकेट जनरल पंजाब को हटा दिया है। एडवोकेट जनरल पंजाब को आप नहीं हटा सकते, वो गवर्नर के पास अख्तियार है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे सदर का अख्तियार है गवर्नर को हटाने का, सिर्फ गवर्नर का अख्तियार है एडवोकेट जनरल को हटाने का। आपका एक जॉइंट सेक्रेटरी कैसे गवर्नर को हटा सकता है या एडवोकेट जनरल को हटा सकता है? ये एक बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया है आइन और कानून के साथ। इसी वजह से जो इमरान खान की तरफ से ये मुतालबा किया गया है कि गवर्नर पंजाब का मामला ये आइन पर एक हमला है, और उन्होंने कहा कि लाजिम है कि अदालत उज़्मा सूरत हाल को की नज़ाकत के पेश नज़र मामले को आज खुद देखे। और रात के 12 बजे जो अदालतें खुली हैं, अब उस पर बजाय इसके कि अदालतें, ऑनरेबल जो कोर्ट्स हैं, वो आइन और कानून की वजाहतें देती रहें, अब वक्त है कि उस पर नोटिस लिया जाए। अब वक्त है कि सारे मामले को देखा जाए। अदालतें अब इस मामले पर नोटिस ले सकती हैं। इमरान खान ने कहा कि तमाम दस्तूरी तकाज़े बलाए ताक रखते हुए सदर के मनसब की तौहीन की गई है। गवर्नर पंजाब को दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ पर शर्मनाक तरीके से हटाने की कोशिश की गई है। पंजाब में स्कूली दस्तूर शिकनी का खामोशी से तमाशा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लाजिम है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आज खुद नोटिस ले और आइन को बचा ले। आइन को तबाह बर्बाद किया जा रहा है, ये कहना था इमरान खान का। दूसरी तरफ जो एडवोकेट जनरल पंजाब का ओहदा है, और पंजाब के एडवोकेट जनरल को ओहदे से हटाने का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया 29 जून 2020 को तैनात किया गया था। दूसरी बार जो इनको पहले इनको तैनात किया गया था, और सानिया मॉडल टाउन की जो JIT को सस्पेंड किया था 3 रुकनी बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट के, वहाँ जाके एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस ने कहा था कि खुदा के लिए मुझे भी बता दें, मैं पंजाब का एडवोकेट जनरल हूँ, मुझे आपने नोटिस नहीं किया, कोई काम नहीं किया। लॉ कहता है कि आपने जब भी किसी
حکومتی ادارے کے خلاف یا حکومت کے خلاف سٹے دینا ہے تو پہلے اپنے نوٹس کرنا ہے. ہمیں بغیر نوٹس دیے اپنے سٹے کر دیا ہے. اس پر پھر عالیہ نیلم صاحبہ اور جسٹس ملک شہزاد صاحب نے توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دی تھی احمد اویس صاحب پر. احمد اویس کو عہدے سے جانا پڑا تھا. بعد میں پھر وہ ماڈل ٹاؤن کیس سے دستبردار ہو گئے تھے. بطور ایڈوکیٹ جنرل وہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے کیس میں پیش نہیں ہوتے تھے اور دوبارہ ان کو 29 جون 2020 کو تعینات کیا گیا تھا ایڈوکیٹ جنرل پنجاب. ان کو اب عہدے سے ہٹانے کی سمری بھجوا دی ہے اور یہ سمری بھجوائی گئی ہے گورنر کو. اور یہ پنجاب حکومت نے یہ جو سمری ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب ہے ان کی طرف سے یہ سمری بھجوائی گئی ہے. اور اب کہا گیا ہے کہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل اختر جاوید کو تعیناتی تک قائم مقام کے طور پر جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہے وہ تعینات کیا جائے. اور یہ کہا گیا ہے کہ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ سیکرٹری قانون نے عہدے سے ہٹانے کے لیے اور کام سے روکنے کا کہا تھا جو پچھلے مہینے اپریل میں, لیکن گورنر نے اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا تھا کہ مجھے عہدے سے صرف گورنر ہٹا سکتا ہے, کوئی اور نہیں ہٹا سکتا. لیکن آپ نے جو یہ کیا ہے یہ غیر قانونی ہے. اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بھی آج ایک پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اور وہ بھی بتانے جا رہے ہیں کہ وہ ان کا اگلا لاہ عمل کیا ہے. جبکہ جو اس وقت صورتحال ہے, گورنر ہاؤس کو ہر طرف سے پولیس نے گھیر لیا ہے. پولیس نے بیسیکلی یہ جو موجودہ امپورٹڈ حکومت ہے انہوں نے ٹیک اوور کیا ہے گورنر ہاؤس کا. پنجاب پولیس کے ذریعے سارے راستے سیلدار تاریں لگا دی گئی ہیں اور سیل کر دیے گئے ہیں خاردار تاروں سے, اور پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے. مقصد ان کا یہ ہے کہ گورنر جو عمر سرفراز چیمہ ہے وہ گورنر ہاؤس میں داخل نہ ہو, اور ان کو گورنر ہاؤس سے ہر حال میں داخلے سے روکنے کے لیے گورنر ہاؤس کو اس طرح بند کر دیا گیا. یہ مارشل لا کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوتا تھا جو کام انہوں نے کیا ہے. آج ملک شہزاد صاحب بطور قائم مقام چیف جسٹس کا آج انہوں نے حلف لیا ہے. ملک شہزاد صاحب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے آنریبل جج کی کہ وہ اس کے اوپر نوٹس لیں. عمر عطا بندیال صاحب آنریبل چیف جسٹس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ آئین کا کھلواڑ ہو رہا ہے. کیا آئین میں ریاست کے سربراہ کو یہ اس کی توقیر کی جاتی ہے؟ کیا اس کو ایک ڈاکیہ سمجھا جاتا ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ پنجاب حکومت نے کہا ہے کہ گورنر کو کہ فوراً ان کو عہدے سے ہٹایا جائے. اگر پنجاب حکومت نے یا وزیر اعلیٰ پنجاب نے گورنر کو حکم دینا ہے یا انہوں نے کمپیل کرنا ہے کہ آپ یہ کام کریں, کیا آئین یہ کہتا ہے؟ یا آئین یہ کہتا ہے کہ صدر پاکستان یا گورنر کے پاس اختیار ہے کہ ان کے پاس کوئی سمری آتی ہے وہ 14 دن پہلے رکھ سکتے ہیں, 10 دن دوبارہ سمری رکھ سکتے ہیں, 24 دن کے بعد کوئی معاملہ ہو سکتا ہے. اب جو انہوں نے 24 دن گزار کے گورنر کو عہدے سے ہٹایا اس کی تو قانون میں گنجائش نہیں ہے, کیونکہ وہ وہاں پہ سمری بھیجی جاتی ہے جہاں پر ایکسپریس پروویژن نہیں ہے آئین کی. جہاں جو اختیارات آئین نے صدر کو دیے ہیں وہ کیٹاگوریکل ہیں, ان کے اوپر کوئی ایف اینڈ بٹ نہیں ہو سکتی. اور یہ انہوں نے رات کے اندھیرے میں جو کچھ کیا ہے. اب گورنر کی طرف سے عمر سرفراز چیمہ کی سیکیورٹی بھی واپس لے لی گئی ہے اور ان کو عہدے سے ہٹانے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن جاری کرنے والے, یہ گورنر کو ہٹانا ہے, نوٹیفیکیشن جاری کرنے والے ہیں تیمور جو ہیں وہ تیمور تجمل صاحب ہیں. ان کی طرف سے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے جو کہ سینئر جوائنٹ سیکرٹری ہیں کیبنٹ کے, ان کی طرف سے گورنر پنجاب کو ہٹانے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے. اور کہا گیا ہے کہ کیونکہ ایڈوائس مسترد کی گئی ہے صدر کی طرف سے وزیر اعظم کی ایڈوائس, تو اس وجہ سے وزیر اعظم اور کابینہ اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے آرٹیکل 101 سب آرٹیکل 3 کے تحت ان کو عہدے سے ہٹاتے ہیں. جبکہ آئین کہتا ہے کہ آرٹیکل 101 سب آرٹیکل 3 کے تحت ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اب ان کو جو گورنر پنجاب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جس طریقے سے مجھے ہٹانے کے لیے انہوں نے آئین کو توڑا ہے وہ میرے بیانیے کو, اور میں جو پچھلے 2 ماہ سے عدالتوں کے سامنے رو رہا ہوں کہ آئین کے اوپر حملہ کیا گیا ہے. پہلے انہوں نے غیر آئینی الیکشن اور غیر قانونی الیکشن کروایا ہے, پھر حلف کا جو معاملہ تھا وہ سارا غیر قانونی اور غیر آئینی تھا. گورنر پنجاب کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے مجھے ہٹانے کا نوٹیفیکیشن بھی غیر آئینی طور پر کیا ہے, جس سے مسترد کرتا ہوں, اور گورنر پنجاب ڈٹ گئے ہیں. انہوں نے کہا ہے
کہ میری آئینی اور قانونی ماہرین سے ملاقات صبح بھی ہوئی ہے، آج شام میں فیصلہ کرنے جا رہا ہوں۔ میں اس نوٹیفیکیشن کو، جو حکومت کا نوٹیفیکیشن ہے، گورنر پنجاب اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں عدالت میں، اور اس کو سسپینڈ کروائیں گے اور پھر کالعدم کروائیں گے، کیونکہ جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے وہ انلیگل ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے، اور جو وزیر اعظم ہے اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، کابینہ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ گورنر کو عہدے سے ہٹائیں، اور کیونکہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی کام کیا گیا اس وجہ سے وہ اس معاملے کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب عدالت کی طرف سے یہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ شہباز شریف نے غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے گورنر کو رات کے 1 بجے ہٹایا ہے، تو اس کے بعد مجھے بتائیں کہ اپنا عہدہ کہاں ہوگا، شہباز شریف خود کہاں کھڑے ہوں گے؟ کیا شہباز شریف صرف اپنے بیٹے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کو بچانے کے لیے قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، قانون کا مذاق اڑا رہے ہیں، قانون کے ساتھ کھلواڑ کھیلا جا رہا ہے؟ وہ پنجاب پولیس کو استعمال کر رہے ہیں، پنجاب پولیس کے ذریعے گورنر ہاؤس پر قبضہ کروا رہے ہیں، ٹیک اوور کروا رہے ہیں، باہر بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ایک سوالیہ نشان ہیں ہمارے پورے کے پورے نظام پر۔ مجھے امید تھی کہ رات کے 1 بجے ایک نئی مثال قائم ہوگی، اور 1 بجے یہ غیر آئینی نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، اور رات کے 2 بجے عدالت کھلے گی اور عدالت اس معاملے کو روکے گی۔ اور کیونکہ کل رات سے خبریں آنا شروع ہو گئی تھیں کہ یہ ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہو سکتی ہے، اور اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرح لاہور ہائی کورٹ بھی پہلے کھول کے بیٹھ جاتے کہ یہ غیر آئینی کام نہ ہونے دیا جائے اور آئین کا مذاق نہ اڑانے دیا جائے، اور ایک آئینی ریاست اور صوبے کے سربراہ کے ساتھ یہ نہ ہو، اس پر آپ دیکھتے ہیں کہ عدالتوں کی طرف سے کیا ریئیکشن آتا ہے۔ اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ گورنر پلان کر رہے ہیں گورنر ہاؤس میں جانے کا، جبکہ پولیس نے پلان کر رکھا ہے کسی بھی صورت میں ان کو اندر نہیں جانے دیا جائے گا۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اللہ پاک اس ملک کو تصادم سے بچائے، اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔